بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول درس نمبر 97 میں احکام حائض پر گفتگو ہوگی۔ اس میں ہم عادت والی عورت کے عبادات کو ترک کرنے کے حکم پر اور دیگر اقسام کی جو عورتیں ہیں ان کی عبادت کو ترک کرنے کے بارے میں اختلاف رائے پر بھی گفتگو کریں گے اور مزید بھی متعلقہ مسائل کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَتَتْرُكُ ذَاتُ الْعَادَةِ الْمُسْتَقِرَّةِ وَقْتًا وَعَدَدًا أَوْ وَقْتًا خَاصًّا الْعِبَادَةَ الْمَشْرُوطَةَ بِالطَّهَارَةِ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ أَمَّا ذَاتُ الْعَادَةِ الْعَدَدِيَّةِ خَاصَّةً فَهِيَ كَالْمُضْطَرِبَةِ فِي ذَلِكَ كَمَا سَلَفَ وَغَيْرِهَا من المبتدئة والمضطربة بعد 3 أيام احتیاطاً۔ یہ لفظ غیر ہا کی بجائے غیر ہا پڑھیں تو بہتر ہوگا، چونکہ اس کا عطف ہوگا ذات العادت پر۔ تو ایک تو اس کو درست کر دینا چاہیے کہ یہ غیر ہا لفظ ہے، غیر ہا۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ حائض کب عبادت کو ترک کرے گی؟ چونکہ حائض پر حیض کی حالت میں عبادت حرام ہوتی ہے، نماز اور روزہ وغیرہ جن میں طہارت شرط ہوتی ہے۔ ترک کرے گی ذات العادت المستقرہ، یعنی جس کی عادت پختہ ہو چکی ہو وقت اور عدد کے لحاظ سے۔ جس عورت کی ایام ماہواری کے لیے وقت اور عدد کے لحاظ سے عادت پختہ ہو چکی ہو، یا وقت یا فقط وقت کے لحاظ سے عادت پختہ ہو چکی ہو، تو وہ عادت والی عورت ترک کرے گی العبادت، عبادت کو، اس عبادت کو المشروطہ بالطہارت جس میں طہارت شرط ہوتی ہے، برؤیت الدم، جب خون دیکھے تو اسی وقت عبادت کو ترک کر دے۔ چونکہ وقت اور عدد کے لحاظ سے عادت رکھنے والی یا فقط وقت کے لحاظ سے عادت رکھنے والی عورت، اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ خون دیکھتی ہے اپنی عادت کے دوران تو پھر اس کو خون ماہواری قرار دیتی ہے اور عبادت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اما ذات العادت العددیت خاصتاً، اور وہ عورت کے جس کی فقط عدد کے لحاظ سے عادت ہو، فَهِيَ كَالْمُضْطَرِبَةِ فِي ذَلِكَ، تو وہ اس معاملے میں یعنی عبادت کو ترک کرنے کے معاملے میں مضطربہ کی طرح ہے۔ کما سلف، جیسے پہلے گزر چکا ہے۔ وہ کیا کرے گی؟ بعد 3 ایام، 3 دن کے بعد عبادت کو ترک کرے گی۔ وغیرہا، اور عادت والی عورت کے علاوہ دوسری جو عورتیں ہیں، من المبتدئۃ والمضطربۃ، مبتدئہ جو پہلی مرتبہ خون دیکھتی ہے اور مضطربہ جو اپنی عادت کو بھول چکی ہے، بعد 3 ایام احتیاطاً، تو 3 دن گزرنے کے بعد پھر وہ کیا کرے گی؟ عبادت کو ترک کرے گی۔ تو یہ جناب علی شہید اول کا نظریہ ہے کہ جس کی عادت نہ ہو وہ کیا کرے؟ 3 دن کے بعد پھر عبادت کو ترک کرے۔ اگر عادت مستقر اور معین ہو چکی ہو، عادت عددیہ اور وقتیہ دونوں یا وقت کے اعتبار سے، تو اس کو تو پھر خون دیکھتے ہی عبادت ترک کر دینی چاہیے۔
اچھا، عادت عددیہ وہ مضطربہ کی طرح ہے عبادت ترک کرنے میں۔ شہید اول کا نظریہ یہ ہو گیا کہ وہ 3 دن کے بعد عبادت ترک کرے گی، اور جس کی عادت نہیں ہے اصلا جیسے مبتدیہ اور مضطربہ، تو 3 دن کے بعد احتیاطاً وہ کیا کرے گی؟ عبادت کو ترک کرے گی۔ یہ تو ہے شہید اول کا نظریہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہید ثانی نے اس کے بارے میں کیا تحقیق پیش کی ہے۔ فرمایا والاقوى جواز ترکہما برؤیتہ ایضاً، یعنی قوی تر قول یہ ہے کہ وہ دونوں یعنی مبتدیہ اور مضطربہ بھی خون دیکھتے ہی عبادت کو ترک کر سکتی ہیں۔ اقوی یہ ہے کہ وہ دونوں عبادت کو ترک کر سکتی ہیں، جائز ہے ان کا عبادت ترک کرنا برؤیت ہی خون دیکھتے ہی ایضاً، یعنی جیسے دوسری عورتیں وہ خون دیکھتے ہی عبادت ترک کرتی ہیں، وہ بھی خون دیکھتے ہی عبادت کو ترک کر دیں۔ یہ تو ان کے لیے جواز کا فتویٰ ہو گیا۔ خصوصاً اذا ظنتاہ حیناً، خصوصاً جب انہیں گمان ہو، ظنتا یعنی مبتدیہ اور مضطربہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی جب ان دونوں کو گمان ہو کہ یہ ایام ماہواری میں سے ہے، تو پھر وہ خون دیکھتے ہی عبادت کو ترک کر سکتی ہیں۔ اور یہ تو ہے جب گمان ہو تو خصوصاً، اگر گمان نہ بھی ہو تب بھی وہ عبادت کو ترک کر سکتی ہیں۔ وَهُوَ اخْتِيَارُهُ فِي الذِّكْرَى، اسی کو شہید اول نے اختیار کیا ہے ذکر شیعہ اپنی کتاب میں۔ وَاقْتَصَرَ فِي الْكِتَابَيْنِ عَلَى الْجَوَازِ مَعَ ظَنِّهِ خَاصَّةً، جبکہ اپنی دوسری 2 کتابوں میں بیان اور دروس میں اختصار کیا ہے، اکتفا کیا ہے کہ وہ عبادت ترک کر سکتی ہیں خون دیکھتے ہی، مع ظنہ خاصتاً جب خون کے حیض ہونے کا گمان ہو۔ تو پس شہید اول نے بھی اپنی دوسری کتابوں میں ان کے لیے بھی اس چیز کی گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ خون دیکھتے ہی وہ کیا کریں؟ عبادت کو ترک کر سکتی ہیں۔ تو یہ جناب علی نظریہ ہو گیا شہید اول اور شہید ثانی کا۔ ظاہراً تحقیق یہی ہو گئی ہے کہ خون دیکھتے ہی وہ عبادت کو ترک کر سکتی ہیں، اور احکام کو بعد میں جاری کریں گی جو ان کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اب ایک اہم ترین مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے، حیض کے بعد ہم بستری کا حکم۔ وَيُكْرَهُ وَطْئُهَا قُبُلًا بَعْدَ الْانْقِطَاعِ قَبْلَ الْغُسْلِ عَلَى الْأَظْهَرِ، اگر ایام ماہواری کے بعد غسل حیض کر لے، پاک ہو جائے اور پھر غسل بھی کر لے نماز کے لیے، تو اس کے بعد تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ ہم بستری شور کر سکتا ہے۔ لیکن اگر خون ختم ہو جائے اور ابھی غسل حیض نہ کیا ہو، تو انقطاع دم یعنی خون کے ختم ہونے کے بعد اور غسل حیض کرنے سے پہلے آیا اس سے ہم بستری قبلاً یعنی شرمگاہ میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو شہید اول کا نظریہ کیا؟ یکرہ ہوا تو قبلاً، یعنی اگلی شرمگاہ میں اس سے ہم بستری کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس کے شوہر کے لیے ہم بستری کرنا مکروہ ہے۔ علی الاظہر، یہ نظریہ زیادہ ظاہر اور روشن ہے جناب شہید اول کے لیے، خلافاً للصدوق رحمہ اللہ حیث حرمہ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ نظریہ جو شہید اول نے یہاں پر اپنایا ہے کراہت کا، یہ شیخ صدوق کے خلاف ہے، اللہ ان پر رحمت کرے، حیث حرمہ کہ وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وَمُسْتَنَدُ الْقَوْلَيْنِ الْأَخْبَارُ الْمُخْتَلِفَةُ ظَاہِرًا، ان دونوں نظریات کی دلیلیں وہ روایات ہیں جو
ظاہراً آپس میں اختلاف رکھتی ہیں، بعض میں اس سے نہیں کی گئی ہے، حرام قرار دیا گیا ہے، اور بعض میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ والحمل علی الکراہۃ طریق الجمع، اور ان روایات کو جن میں نہیں آئی ہے، منع کیا گیا ہے، تو ان سے مراد لینا کہ یہ کام مکروہ ہے۔ اس طرح دونوں قسم کی روایات کو جمع کیا جا سکتا ہے اور ان کے اختلاف اور تعارض کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور جب تک جمع کرنے کا کوئی آپشن موجود ہو اس کو بہتر ہوتا ہے کہ مثلا اذا تعارض تساقط، دونوں قسم کی روایات کو چھوڑنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپس میں ان کو جمع کر لیا جائے۔ والآیۃ ظاہرۃ فی التحریم قابلۃ للتاویل، اب قرآن کی آیت کو اس مسئلے میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ظہور رکھتی ہے کہ حرام ہونا چاہیے اس کام کو۔ ظہور کا معنی یہ ہے کہ زیادہ واضح اس کا معنی حرمت میں ہے، لیکن دوسری طرف کا بھی احتمال رہتا ہے قابلۃ للتاویل، جب کوئی آیت ظہور رکھتی ہو کسی معنی میں تو پھر اس کی بھی تعویل کی جا سکتی ہے، اور شہید فرماتے کہ اس آیت کی بھی کراہت میں تعویل کی جا سکتی ہے۔ بہرحال جب عورت خون حیض سے پاک ہو جائے اور ابھی تک غسل نہ کیا ہو تو کیا اس کا شوہر اس سے مباشرت کر سکتا ہے یا نہیں؟ دو قول ہیں، شہید اول مکروہ سمجھتے ہیں، شیخ صدوق حرام سمجھتے ہیں۔ دلیل کیا؟ دو قسم کی روایات ہیں جو ظاہری طور پر آپس میں تعارض رکھتی ہیں، بعض روایات میں ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، بعض میں نہیں کی گئی ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ دونوں کو کیا کیا جا سکتا ہے، جمع کیا جا سکتا ہے کہ منع کرنے والی روایات سے مکروہ ہونا مراد دیا جائے۔ شیخ صدوق کی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل تو ان کی کچھ روایات ہیں جن میں نہیں ہوئی ہے، اور دوسری دلیل آیت ہے سورہ بقرہ کی 222 نمبر آیت ہے جس میں فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرْنَ، اگر اس کو یطہرنا پڑھیں باب تفاعل کا صیغہ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ غسل کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، ان سے مباشرت نہ کرو حتیٰ کہ وہ غسل کر لیں، یہ ان کی دلیل ہو گئی۔ یہ آیت مکمل طور پر اس طرح ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، لیکن قرآن کریم میں جو مشہور اس کی قرات ہے وہ یطہرن ہے، اور اس میں بھی پھر جو ہے نا وہ غسل کا معنی نہیں آتا۔ اب سب سے پہلے ہم اس میں روایات کو دیکھتے ہیں۔ موثقہ ابن بکیر ہے، عبداللہ ابن بکیر کی امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا اذا انقطع الدم ولم تغتسل فلیأتها زوجها ان شاء اللہ۔ ان شاء ہے وہ لفظ آگے نہیں ہے، انشاء وہ سبقت لسانی سے پڑھا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب خون ختم ہو جائے اور وہ غسل ابھی نہ کر چکی ہو فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ، اگر چاہے تو وہ کیا ہے اس سے ہم جنسی مباشرت کر سکتا ہے۔ موثق علی بن یقطین ہے امام ابو الحسن علیہ السلام سے، سألتہ عن الحائض ترى الطہرہ، کہ وہ کیا ہے پاک ہو جاتی ہے، ایاقع بها زوجها قبل ان تغتسل قال لا باس وبعد الغسل احب الی، غسل کرنے سے پہلے بھی جائز ہے لیکن غسل کر کے ہو تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ شیخ صدوق نے حرام ہونے کا قول اختیار کیا ہے، یہ جو نسبت دی گئی ہے ان کی طرف، حالانکہ شیخ صدوق کا قول جو فقیہ میں من لا یحضرہ الفقیہ ان کی کتاب ہے، ہدایہ ان کی توضیح المسائل کی طرف کتاب ہے، مقنع ان کی توضیح المسائل کی طرف کتاب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ غسل سے پہلے انہوں نے منع کیا ہے اور فرمایا ہے ان کان زوجها شبقا او مستعدلا واراد وطئها قبل الغسل امرها ان تغسل فرجها ثم يجامعها، اگر وہ کیا ہو جلدی میں ہو یا اس میں شہوت کا غلبہ ہو تو پھر وہ کیا کہے غسل سے پہلے اس کو کہے کہ شرمگاہ کو دھو لے اور اس سے مباشرت کر سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا ان کی طرف جو نسبت ہے اس میں بھی غور کرنا چاہیے، خود انہوں نے اس کی رکھی ہے گنجائش۔
تو بہرحال اگر اس کو یا تو ہورنا پڑھا جائے جیسا کہ 7 قاریوں نے پڑھا ہے تو پھر تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب اس کا حیض ختم ہو جاتا ہے تو پھر غسل سے پہلے بھی مباشرت ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو یطہر نہ پڑھا جائے تو پھر وہ غسل کے معنی میں ہوتا ہے۔ بہرحال پہلے تو قرات کا بھی اختلاف موجود ہے، اور کچھ روایات بھی ہیں جناب علی جو تطہیر فرج پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی امام باقر علیہ السلام سے فی المرأة ينقطع عنها الدم دم الحیض فی آخر ایامها قال اذا اصاب زوجها شبق فلیامرها فلتغسل فرجها ثم یمسها ان شاء قبل ان تغسل۔ اور منع کی جو روایات ہیں ان میں موثق ہے سعید بن یسار امام صادق علیہ السلام سے، تو اس میں جو ہے نا جی سوال کیا گیا، اسی طرح فرمایا لا حتی تغتسل، جب تک غسل نہ کر لے جائز نہیں ہے۔ موثق ہے ابو بصیر ہے امام صادق علیہ السلام سے، اس میں بھی اسی طرح سوال کیا گیا، فرمایا لا حتی تغتسل۔ تو ان روایات کو مشہور نے کراہت پر حمل کیا ہے، ان سے مراد کراہت لی ہے۔ تو شیخ صدوق نے بھی اس حکم کو ایک صورت میں جائز قرار دیا ہے جب شبق ہو، اس کا شوہر جو ہے نا جی کیا ہے وہ اس میں غلبہ ہو شہوت کا۔ تو بہرحال اس طرح وہ جو کراہت ہے وہ بھی ختم ہو جانی چاہیے مشہور کے نزدیک۔ اور آیت کی بھی تعویل ہو سکتی ہے چونکہ جناب علی وہ کیا ہے باب تفعیل ہے، کبھی کبھی باب تفعیل فعل کے معنی میں آتا ہے، وہ اپنے مجرد فعل مجرد کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ تبین بانا کے معنی میں، تبسم باسمہ کے معنی میں، تطعم طاعمہ کے معنی میں ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر باب تفعل بھی ہو تو وہ کیا ہے فعل مجرد کے معنی میں ہو سکتا ہے آیت میں بھی۔